نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام المعطی الجواد کی وضاحت آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام المعطی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ المعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ امت اپنے مخالفوں پر غالب رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے اور وہ غالب ہی ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الجواد، یہ بھی ایک حدیث قدسی میں آیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں۔ اور اس کے آخر میں ہے ذالک بانی جواد ماجد، میں جواد اور ماجد ہوں، میں جو چاہوں کرتا ہوں، میں نے عطا کرنا ہو تو حکم دیتا ہوں اور عذاب کے لیے بھی حکم دیتا ہوں، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جواد کریم یعنی سخی اور کریم ہے۔ مسلمان بندے سے جب وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کے سوال کو اس کی مٹھی میں دیے بغیر لوٹائے۔ سبحان اللہ، وہ حیی بھی ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا اللہ الحیی ہے، اس کو حیا آتی ہے، اور وہاں بھی ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اس کو حیا آتی ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ لگاتار کی دعائیں، یہ ایک انسان کی اتنی حاجت، اس کو جو اتنا ایموشنلی ایک چیز جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے نہیں۔ اس کے دینے کے انداز ہیں، وہ فوراً بھی دیتا ہے، وہ ذرا ٹھہر کے بھی دیتا ہے، وہ بہتر نعم البدل بھی دیتا ہے، لیکن وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی تکریم والی شے ہے ہی نہیں، کوئی معزز چیز دعا سے بڑھ کر ہے ہی نہیں کہ میرے بندے کی دعا آئی ہے، اس دعا کی عزت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب انسان سے مانگتا ہے، کوئی کتنا بھی سخی ہو تو دوسری سے تیسری مرتبہ اس کے ماتھے پہ بل آ جاتے، ایون پیرنٹس بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا تو بیٹا ہم نہیں کر سکتے، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے، پیسے جو ہیں وہ درختوں پہ لگتے ہیں، یا ہمارے ہاں کو پیسوں کی بارش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تو جواب سننے کو مل جاتا ہے نا، ریگارڈلیس کہ بچے کی جو مطالبہ ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، اور یہ ان کو کہنا پڑتا ہے بیکاز وہ ان کے پاس پرفیکشن کے لیول پر سب کچھ ہے نہیں، اور وہ پرفیکشن کے لیول پر دینے والے ہیں ہی نہیں، تو وہ تو کہیں گے ہی کہیں گے۔ کوئی بھی ہوگا تو وہ یا بیزار ہوگا زیادہ مانگنے والے سے، اور یا وہ معذرت کرے گا، یا وہ پیار سے منع کرے گا، یا وہ ڈانٹ کے منع کرے گا، کچھ ہوگا، کہیں پہ جا کے سٹاپ لگتا ہی لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلی بات کہ آپ دیکھیں کہ اتنا ہے اس کے پاس، دن رات وہ خرچ کرتا ہے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو جب کوئی مانگنے والا آتا ہے، جب کوئی دعا اس تک پہنچتی ہے تو وہ اس کی تکریم کرتا ہے، وہ دعا سے بیزار نہیں ہوتا کہ اب دینا پڑے گا، وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی المعطی الجواد، کتنی بڑی یہ بات ہے ہم فانی اور محتاج اور فقراء کے لیے، اور کتنی یہ اہم بات ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کے محتاج اور فقراء رہیں۔ ہم اگر مسکین ہوں تو اس کے در کے، ہم فقیر ہوں تو اس کے در کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ الغنی ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اور تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اسی میں ہماری شان ہے، اسی میں ہماری عزت ہے کہ ہم اللہ کے فقیر ہوں۔
اس ہستی کے فقیر کے جو دعا کی تکریم کرتا ہے، اس ہستی کے فقیر کے جس کا نام ہی المعطی ہے اور الجواد ہے، ہم کیوں اس در کو کھٹکھٹائیں کہ جو در ہمارے لیے کبھی کھلے کبھی نہ کھلے، کبھی تھوڑا کھلے کبھی زیادہ کھل جائے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کھلے کبھی پیار کے ساتھ کھل جائے۔ تو اس ہستی کے فقیر بنے، اس المعطی الجواد کے فقیر بنے جس کو نہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ایک مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت جو ہے نا، یہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک تابعی جو ہے وہ صحابی کو ڈراپ کر کے کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ مثلا حسن بصری تابعی ہیں اور درمیان میں وہ صحابی کو چھوڑ کر فرما دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ حدیث جو ہے مرسل، یہ ضعیف ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن بعض جو تابعین ہیں ان کی مرسل روایات جو ہیں ان کو مان لیا جاتا ہے۔ تو ایک مرسل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جواد یحب الجود ویحب معالی الاخلاق ویکرہ صفصافہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جواد یعنی بہت زیادہ سخی اور جود و سخا کو پسند کرتا ہے، اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور ردی اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر یہ مرسل بھی ہو روایت، اور اگر اس کو ضعیف بھی کہا جائے، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور یہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہے۔ المعطی کا مطلب ہے حقیقی طور پر تنہا عطا کرنے والا، جو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ ہی جسے کوئی روک لے اسے کوئی عطا کر سکتا ہے۔ یہ ہے المعطی، وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روکنا چاہے تو پھر کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا صرف ایک حکم سے ہوتی ہے، اور منع بھی ایک حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بندوں کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اسی کا احسان اور نوازش ہے، اس کے عطیات تمام بندوں پر عام ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، مومنوں پر بھی اور کافروں پر بھی، نیکوں پر بھی فاجروں پر بھی۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ ملا ہے۔ اللہ المعطی جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ جن لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غالباً یہ فیصلہ ہو کہ اللہ تعالیٰ المعطی ان کو اس دنیا میں بہت کچھ دے دے۔ بہرحال لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ عنایتیں اور عطیات اپنے ایماندار دوستوں پر خاص ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الاسراء آیا 20-21 میں، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ ہر ایک کی ہم ان کی بھی اور ان کی بھی تیرے رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ تیرے رب کی عطا بند نہیں، کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بند نہیں لگتا۔ دیکھ ہم نے ایک کو دوسرے پر کیسے برتری دی، البتہ آخرت درجات اور فضیلت میں بڑی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا الاعراف آیا 32 میں، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون۔ کہہ دو اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا ہے، کہہ دو یہ چیزیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور روز قیامت بھی ایمان والوں کے لیے خالص ہوں گی۔ ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ علم والے جان لیں۔ الجواد کا مطلب ہے کثرت سے نوازنے والا، جس کی نوازشات کائنات پر چھائی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ المعطی جس کی عطا کو کوئی روک نہ سکے، اور الجواد جو ہے وہ کتنی نوازش ہے، تو اتنی ہے جتنی وسیع یہ کائنات ہے اتنی ہی وسیع اس کی نوازشات ہیں، اور جو کائنات کو اپنے فضل و کرم اور نعمتوں سے معمور کر دے، مخلوق اس کے احسان سے لہجہ بھر بھی خالی نہ ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا کریم ہے،
وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کا حلم اس کی سزا پر غالب ہے، اس کی درگزر اس کے مواخذے اور پکڑ پر غالب ہے، اس نے اپنی مخلوق پر نعمتوں کی برکھا برسا رکھی ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، وہ احسان، جود، عطا اور نیکی کو پسند کرتا ہے، سارا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، خیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر بھلائی اسی کے دست قدرت میں ہے، جود و سخا کا وہی مرکز ہے، اور وہ یہ چیز پسند کرتا ہے کہ اپنے بندوں پر جود و کرم کے بادل برسائے، فضل میں توسیع دے، احسانات سے ڈھانپ لے اور انعامات تمام کرے، احسان میں اضافہ کرے اور ان کے ہاں اپنے اسماء گرامی اور اپنی خوبصورت صفات کے ذریعے سے پہچانا جائے اور اسماء حسنہ کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ کاش ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ اور اس کی خوبصورت صفات کے ذریعے سے پہچان لیں اور اپنی نعمتوں اور نوازشوں کی بدولت انہیں محبوب ہو۔ ہم اللہ سے محبت کریں جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، نہ کہ کوئی ایک آدھی چیز جو ہمارے لیے مشکل کریٹ کرے تو اس کو ہم لے کے تو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں اور وہ ہماری اللہ سے دوری کا باعث بنے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ بدنصیبی ہے جو یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں کی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، لہٰذا ہم نے دعائیں کرنی چھوڑ دیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پر اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں آپ کی دعا کی قبولیت ذرا دیر سے لکھی ہوئی تھی یا کسی اور طریقے سے لکھی ہوئی تھی؟ ایک تو آپ کو اس پر اعتراض ہوا اور پھر آپ نے مزید اپنی بدنصیبی کا دروازہ یہ کھولا کہ آپ نے کہا کہ میں نے تو آئندہ مانگنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نہیں مانگیں گے تو آپ نقصان کس کا کریں گے؟ اس دینے والی ہستی کو تو فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں اپنا جو پرسپیکٹیو ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے جو ہماری سوچیں ہیں وہ ہمیں اسماء حسنہ کے ذریعے سے درست کرنی ہے۔ وہ لذاتی ہی اپنی ذات میں جواد اور سخی ہے، ساری مخلوق کے سخی ترین انسانوں کی سخاوتیں اس کے جود و کرم کے مقابلے میں ایک ذرے سے بھی حقیر ہیں۔ وہی جواد مطلق ہے، ہر سخی کا جود و سخا اسی کی سخاوت کے اندر سے نکلتا ہے، اس کی جود و عطا اور احسان، نیکی اور انعام اور مہربانی وہم و گمان سے بھی اوپر ہیں۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں خود الحی ہے، زندہ رہنے والا، العلیم ہے، علم والا، السمیع البصیر ہے، تو اسی طرح جود و سخا بھی اس کی ذات کا لازمی حصہ ہیں، لازمہ ہیں اس کی ذات کا۔ درگزر کرنا اسے انتقام لینے سے زیادہ محبوب ہے، یہ بھی جود و سخا ہے۔ رحمت کرنا اسے عذاب سے محبوب ہے، فضل کرنا اسے عدل سے محبوب ہے، اور عطا کرنا اسے روک لینے سے زیادہ محبوب ہے۔ مزید ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے متعلق غور کریں، اس سے امید رکھیں، اس سے فضل طلب کریں، کیونکہ وہی حقیقی بادشاہ جواد ہے، سخیوں کا سخی، جو اس سے مانگا جائے اس سے بھی زیادہ سخی ہے اور عطا و بخشش میں وسیع ہے، بڑھ چڑھ کے دیتا ہے۔ یہ جواد اس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جس کی اس سے آرزو کی جائے۔ میرے بندے کی یہ خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ جاتی ہے، یعنی وہ حلال اور جائز خواہش ہو اگر تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے پسند ہے کہ اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اسے پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر ابن قیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں سے محبت، احسان اور نیکی نہ بھی کرتا تو جو اس نے دنیا اور آخرت اور زمین و آسمان میں ان کے لیے پیدا کر دیا ہے، پھر ان کو اس کا اہل بنایا ہے اور انہیں عزت دی ہے، ان کو پیغمبر بھیجے ہیں، ان پر کتابیں نازل کی، شریعت کے احکام بتائے، اور جب یہ چاہیں اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کر سکتے ہیں، اور ان کی ایک نیکی کے عوض انہیں 10 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ اجر رکھا ہے، اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے، توبہ کریں تو برائی مٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب ان سے ان کے گناہ آسمان تک ہو جائیں اور استغفار کریں تو بخش دیے جاتے ہیں، اگر یہ زمین کی بھرائی کے برابر برائیاں لے کر آئیں بشرطے کہ وہ
موحد ہوں، شرک نہ کیا ہو تو وہ اتنی ہی مغفرت لے کر آتا ہے۔ توبہ کو پھر مشروع کیا اور تائب کے گناہ مٹا ڈالے، حج مقرر کیا جو پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کی توفیق سے نوازا، حج کی توفیق دی، استطاعت دی، گناہ مٹا ڈالے، اطاعت اور قربت کے اعمال بجا لانے کا حکم دیا، ان کی راہ ہموار کی، توفیق دی، شرف قبولیت سے نوازا، تو یہی احسان کافی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ وہ کسی کی کوئی دنیاوی دعا نہ بھی قبول کرے نا تو بھی کوئی بات نہیں، اس کا الموتی ہونا تو اس کے لیے بھی کافی تھا۔ یہ جو جتنی چیزیں ہم نے ابھی گن لی یہ کوئی کم ہے، یہ کوئی آرڈینری ہے؟ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے ہی مانگے، وہ تو اس سے بڑھ کے دیتا ہے۔ وہ ایک حمد تھی نا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں تک آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ جس ذات کی یہ شان ہے تو اس سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ جب وہ ذات ایسی ہے تو بندے کو بھی شرمانی چاہیے کہ وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ محبت اور حمد و ثنا کا سب سے زیادہ مستحق وہی ہے جو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، وہی عزیز و حکیم اور معبود حقیقی ہے۔ بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ جب اسے اللہ کے فضل و جود اور عطا و نوازش کی پہچان ہو چکی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ نہ بنے اور اس کی منع کردہ باتوں اور کاموں کا ارتکاب نہ کرے۔ جو ایسا کرے گا گویا اس نے خود تقاضا کیا ہے کہ وہ جواد و کریم جو احسان اور نیکی کا مرکز ہے وہ اس سے انصاف کرے۔ اس نے اسے غضبناک کر کے اور ناراض کر کے خود کو اس کے انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کی رضا کی جگہ اس نے ناراضگی مول لے لی، اس کے کرم کی جگہ سزا اپنا کر نیکی اور عطا کی جگہ محرومی خرید لی۔ اس نے اپنی معصیت کے ذریعے اللہ کے پسندیدہ اوصاف اور اعمال کی جگہ اس کے ناپسندیدہ عمل کو اپنایا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ المعطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، عمر اور رزق میں برکت دیتے ہیں۔ تو انسان اگر قطع رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ المعطی کی جو شان ہے اس کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ کا جو روک لینے والا اور ناراض ہونے والا جو ایک پہلو ہے اس کو انسان اپنے لیے پسند کر لیتا ہے جب انسان قطع رحمی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے زکوٰۃ نہ دینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس المعطی نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کے ایک حصے میں اس قابل بھی نہ تھے کہ وہ 50 روپے صدقہ کر سکیں، اور پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ لاکھوں میں ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے تو بخیلی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ المعطی کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے صدقہ نہ کرنا، خیرات نہ کرنا، ہر چیز مال کو گن گن کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا، ہیلے بہانے سے زکوٰۃ کو اپنے کو کم کرتے رہنا۔ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی اتنی زکوٰۃ ہے اور شوق سے دیں اس کو، تاکہ اللہ المعطی آپ کو اور زیادہ دے، وہ الجواد آپ کو اور زیادہ دے۔ اس جواد و کریم سے امید ہے کہ وہ ہم سب پر احسان کرے اور ہمارے لیے وہ اسباب پیدا کرے جو اس کے جود و کرم تک رسائی دیں، اور ان اسباب سے اپنی پناہ میں رکھے جو اس کی ناراضگی اور سزا و انتقام تک پہنچائیں۔ جود و سخا وہی ہے جو اللہ سے ہے، اور احسان کا منبع، احسان کی سورس بھی اسی کی ذات گرامی ہے۔ پہلے اور بعد میں سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے دینے کی طرح کوئی نہیں دیتا، اس کے احسان کی طرح کوئی احسان نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ نام المعطی، الجواد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق، الرازق، اور اسی طرح سے الوہاب، اور پھر الغنی، اور اللہ تعالیٰ کے تمام اس طرح کے دینے والے نام الکریم، الاکرم، ان کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ لینا چاہیے، ان کی بھی یاد دہانی کر لینی چاہیے، اور پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے المعطی الجواد ہونے کی پوری درست پکچر ہماری آنکھوں کے آگے آئے گی، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ المعطی الجواد کے بندے بنیں، اسی سے مانگیں، اور جب وہ دے تو اس کے دیے ہوئے میں سے قارون نہ بن جائیں۔
قارون نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری اپنی محنت اور میرا اپنا انٹیلیکٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اور شو آف لوگوں کے سامنے اور اوور کرتے رہنا جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اور جہاں کوئی اگر کچھ مانگ لے تو اسی وقت کہنا ہمارے پاس تو نہیں ہے، اتنا تو ہم نہیں نکال سکتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو اپنی نظر میں رکھے۔ یہاں اے سی والا کمرہ اگر اس کو نصیب ہے تو اپنی قبر کی ٹھنڈک کی بھی تمنا کرے، خواہش بھی کرے، دعا بھی کرے، اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مالوں میں سے دوسروں کو دینے والے بنے، دوسروں کا حصہ نکالنے والے بنے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے المعطی ہی رہے، اور ہمارے کسی بھی فیل کی وجہ سے جانے انجانے ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے ہمارا رزق روک نہ لے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔